جماعت اسلامی کی توقعات کیا ہیں بلدیاتی الیکشن میں؟ کیونکہ وہاں تو ایک تاثر نہیں بنتا، وہاں تو گراس روٹ لیول پہ محنت کرنی پڑتی ہے. آپ یونین کونسل لیول پہ آپ کی بڑا ہوم ورک ہے آپ کی جماعت کا، جتنا میں جانتا ہوں. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جماعت اسلامی کا کام تو صرف موسم کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ مستقل کام ہے. ہمارے درس قرآن کے پروگرامات، ہمارے ہفتہ وار اجتماعات، ہمارے اسٹڈی سرکلز، ہمارے تربیتی پروگرامات مسلسل سارا جاری رہتے ہیں، اور یہ ہم مسلسل جاری رکھے ہوئے ہیں. اب بلدیاتی انتخابات ہم یہ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر بلدیاتی انتخابات ہوں، ہم اس کا مطالبہ بھی مسلسل کرتے رہتے ہیں. ہم عدالت میں بھی گئے ہوئے ہیں کہ فوری طور پر الیکشن کمیشن اور پنجاب حکومت بلدیاتی الیکشن کروائے. لیکن گزارش اس میں یہ ہے کہ جیسے آپ نے پہلے بھی کہا کہ عوام کا اعتماد انتخابات پر ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کو دوبارہ ریویو کرنے کی ضرورت. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کوئی بلدیاتی انتخابات سے مایوس ہیں، یا یہ کہ ہم عوام کے رویے سے مایوس نہیں ہیں. ہم قطعاً مایوس نہیں ہیں، ہم بڑے پرعزم ہیں. انتخابات کا ہم مطالبہ کرتے ہیں، ہم عدالت میں گئے ہوئے ہیں کہ فوری طور پر انتخابات ہوں، اور انتخابات ہوں گے تو ہم اس میں بھرپور حصہ لیں گے. یہ نظام کیسا ہی فرسودہ کیوں نہ ہو، یہ الیکشن کمیشن کتنا ہی بے اعتبارہ کیوں نہ ہو جائے، لیکن انتخابات میں ہم ضرور حصہ لیں گے، اور عوام کو ایک دفعہ پھر اس بات سے آگاہ کریں گے کہ یہ حکمران ہیں اور ان کے مقابلے میں ہم. اچھا، یہ بات میں یقینی طور پہ جانتا ہوں کہ ہم نے یونیورسٹیز میں دیکھا جس طرح آپ کی تنظیم بڑی منظم، ہم نے اسٹوڈنٹ یونینز میں دیکھا، اور اس کے علاوہ یونین کونسل لیول پہ میں نے آپ کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو میں نے دیکھا وہ بڑے منظم طریقے سے اپنا وہاں لوگوں کی خدمت بھی کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں، کوآپریشن بھی ہوتا ہے، ان کے مسائل سنتے بھی ہیں، ان کے ساتھ چل کے بھی جاتے ہیں. اور اس کے پیش نظر دوسری جماعتوں کے لوگ بھی کچھ اچھے لوگ ہیں، لیکن ان کے اندر جو گردن میں وہ سریا جس کو ہم عموماً کرتے ہیں وہ موجود ہے. تو اس کا فائدہ جماعت اسلامی، میں وقتی طور پہ نہیں کہہ رہا، کیوں نہیں اٹھا پاتی؟ کیونکہ ان کا اخلاق، ان کی نیت، ان کی ایمانداری، ان کا لوگوں کے لیے اتنا احساس کرنا. کیونکہ کسی نے حضرت علی سے پوچھا تھا کہ کسی شخص کی قیمت کا اندازہ کیسے لگایا جائے، انہوں نے کہا کہ جتنا اس کو میئرمنٹ کرو، جتنا اس کے اندر احساس ہوگا وہ اتنا ہی قیمتی ہوگا. تو پھر اس احساس کو محسوس کرتے ہوئے وہ قیمت کدھر چلی جاتی ہے؟ ذرا اس کا میں چاہتا ہوں آج وضاحت ہو جائے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ہم تو یہ ساری خدمت، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ سارا جو ہمارا مثبت رویہ ہے اس قوم کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور اس کی قیمت ہم ووٹ کے ذریعے سے نہیں لینا. اس کی قیمت اعتماد ہے. اس کی جو قیمت ہے نا جی، وہ لوگوں کا ہمارے اوپر اعتماد ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت بھی اور اس سے پہلے بھی اور مستقبل میں بھی یہ اعتماد کو ہم قائم رکھیں گے انشاءاللہ، اور لوگوں کا یہ اعتماد مزید بڑھے گا. ابھی دیکھیں نا سیلاب میں بھی، کے پی کے میں، دیر میں، باجوڑ میں جو صورتحال ہوئی ہے، اور اب پنجاب میں بھی جہاں پر پانی جو ہے وہ گھروں میں داخل ہو رہا ہے، وہاں پر. اچھا، اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ ہمارے پاس پورے ملک کے اندر نچلی سطح پر ہمارے ورکرز، ہمارے کارکنان، ہمارے رضاکار پہلے سے موجود ہیں. گراس روٹ لیول پہ موجود ہے. یس، گراس روٹ لیول پر موجود ہے. ابھی دیکھیں نا لاہور میں جو واقعہ ہوا ہے، رات کو الرٹ جاری ہوا اور رات کو ہمارے رضاکار پہنچ گئے تھے مقامی جگہ پر جہاں پر اس بات کا امکان تھا کہ پانی جو ہے وہاں پر پہنچے گا اور گھروں میں داخل ہوگا. وہاں سے لوگوں کو نکالنے میں ہم نے مدد کی ہے، اپنی گاڑیاں لے کر گئے ہیں، چنگچیوں پر لوگوں کو بٹھایا ہے، ویگنوں میں لوگوں کو بٹھایا ہے، اور پھر خیمہ بستی تیار کی ہے. 100 سے زائد خیمہ بستی جو ہے وہاں پر تیار ہوئی ہے، اور لوگوں کو وہاں پر ٹھہرایا ہے. اب سرکاری اسکولوں میں ہم اس کو شفٹ کریں. اس لیے یہ والی بات جو ہے نا جی، وہ کہ ہم گراس روٹ لیول پر موجود تو ہیں، ہم یہ نہیں سمجھتے، ہم مایوس نہیں ہیں، ہم عوام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور مسلسل جڑے رہیں گے، کیونکہ عوام ہم پر اعتماد کر رہے ہیں. بالکل، ہم ان کی خدمت جاری رکھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا،